دوسرا عنوان ہے سرزمین شام، فلسطین اور بیت المقدس احادیث طیبہ کی روشنی میں۔ ایک تو ملک شام کے بارے میں فضائل قرآن پاک میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنے برپا ہوں اس وقت شام میں ایمان محفوظ ہوگا، یعنی شام کے لوگ ایمان میں بڑے پکے ہوں گے، پختہ ہوں گے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ فلسطین کے مسلمان ایمان میں کتنے پختہ ہیں۔ اور بیت المقدس کے بارے میں بہت سے فضائل ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ ان کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے دعا کی کہ انہیں فلسطین اور بیت المقدس کے قریب کر دیا جائے، کہ اس کے قریب قریب وہ فوت ہونا چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جب سفر فرمایا تو واپسی پر بتایا کہ میں نے وہاں ایک سرخ ٹیلے کے قریب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی دعا ہے جو حدیث طیبہ میں منقول ہے کہ انہوں نے کہا یا اللہ، جو یہاں نماز ادا کرنے کی نیت سے آئے تو جب وہ نماز پڑھ کر جائے تو ایسے پاک ہو کر نکلے جیسے وہ ولادت کے دن گناہوں سے پاک تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ جب آزمائشیں آ جائیں تو پھر ہم کہاں جائیں؟ حضور نے فرمایا بیت المقدس کو لازم پکڑو۔ اور آپ کا ارشاد ہے کہ میری امت کا ایک گروہ بیت المقدس کے دروازوں کے آس پاس جہاد کرتا رہے گا، اور جو کوئی ان کو بے یار و مددگار چھوڑے گا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ قیامت تک غالب رہے گی، یعنی ان کا جذبہ کوئی نہیں مٹا سکے گا۔ ان کے جو مذمت کرنے کی اور قوت ہے، ایمانی قوت، اس کو کوئی نہیں ٹھنڈا کر سکے گا، وہ غالب رہیں گے۔ اور روایات میں ہے کہ وہاں نماز پڑھنے کا ثواب بعض روایات میں ہے 1000 گنا اور بعض میں 50,000 گنا زیادہ۔ عام جگہ ایک نماز اور وہاں پڑھو تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ بھی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی اس کا پہلا حصہ تو مسجد حرام سے شروع ہوا اور مسجد اقصی پر مکمل ہوا، اور دوسرا حصہ مسجد اقصی سے شروع ہوا جو آسمانوں اور جنت و دوزخ کی سیر پر پورا ہوا۔ اور یہ بھی اس مقام کی فضیلت ہے کہ انسانی تاریخ کا عظیم ترین اجتماع جس میں سارے انبیاء اکٹھے ہوئے اور حضور نے امامت فرمائی اور انہوں نے نماز پڑھی، اور گویا کہ سب انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز پڑھ کر یہ اقرار کر لیا کہ اب اس جگہ کی امامت کے حقدار نبی پاک ہیں اور ان کی امت ہے، اور سارے انبیاء نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ مسلمانوں کو جو بیت المقدس کی طرف 16-17 مہینے رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، یہ بھی اس کی فضیلت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اگر کسی کو اتنی سی جگہ بھی مل جائے گی جتنی گھوڑے کی لگام ہوتی ہے کہ وہ جھانک کر مسجد اقصی کو دیکھ سکے تو وہ اس دیکھنے کو بھی دنیا و مافیہ سے بہتر سمجھے گا اور اس کی خوشی کو دنیا کی خوشیوں سے بہتر سمجھے گا۔ یعنی مسلمان دیکھنے کو ترس جائیں گے لیکن ان کے دل سے اس کا شوق ختم نہیں ہوگا، اس کی محبت ختم نہیں ہوگی، اور وہ اس کو دیکھنے کے لیے کوشاں رہیں گے۔ کہیں سے ان کو دیکھنا بھی نصیب ہو جائے گا تو وہ اس کو بہت زیادہ خوشی محسوس کرے گا۔ اور اسی طرح روایات میں قیامت کی جو نشانیاں شمار کرائی گئی ان میں فرمایا کہ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ پہلے کسی اور کے قبضے میں ہوگا اور پھر وہ مسلمانوں کے پاس واپس آ جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد اقصی سے مسجد حرام کے لیے حج یا عمرے کا احرام باندھے تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دجال کے بارے میں مختلف طرح کی روایات ہیں۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا لیکن مکہ اور مدینہ میں نہیں جا سکے گا،
اور بعض روایات میں اس پر اضافہ ہے کہ 4 جگہوں میں نہیں جا سکے گا، مکہ میں، مدینہ میں، مسجد اقصی میں اور جبل طور پر، ان 4 جگہوں میں وہ نہیں جا سکے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مساجد کی طرف سفر کرنے کی اجازت عطا فرمائی، یعنی انسان کسی جگہ کا سفر کرے اور اس میں نیت کرے کہ مجھے ثواب ملے گا، تو یہ ثواب والی بات اللہ اور اس کے نبی بتا سکتے ہیں، اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ میں اب کسی جگہ کی نیت کروں اور یہ کہوں کہ مجھے صرف وہاں جانے کا ثواب ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہاں تعلیم ہے، وہاں جہاد ہے، وہاں تبلیغ ہے، وہاں تدریس ہے، کوئی چیز ہے، اس کا تو ثواب ہے، لیکن صرف اس جگہ کی زیارت کی نیت سے جا رہا ہوں اس کا ثواب تو دنیا کی کسی مسجد کی محض مسجد ہونے کی وجہ سے، مسجد بابرکت جگہ ہے، اس میں مسجد میں جانے کا ثواب الگ بات ہے، لیکن دور سے سفر کر کے جانا فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ثواب ملے گا اس نیت سے سفر کرنا۔ 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ وہاں انسان سفر کر کے جائے کہ اس جانے کا بھی ثواب ملتا ہے، ان میں ایک مسجد اقصی بھی شامل ہے۔ یہ ہمارا دوسرا عنوان پورا ہوا۔ تیسرا عنوان ہے کہ مسجد اقصی کے کچھ مزید فضائل۔ یہ ہم پڑھ چکے کہ پہلا قبلہ ہے، یہ بھی ہم پڑھ چکے کہ دنیا میں یہ دوسری مسجد ہے، اور یہ بھی سن لیں کہ اس کو حرم قدسی کہا جاتا ہے، تو یہ گویا کہ تیسرا حرم ہو گیا۔ اس کے چاروں طرف انبیاء مدفون ہیں۔ 4 بڑی آسمانی کتابوں میں سے 2 کتابوں کے نازل ہونے کی جگہ بھی یہی ہے، زبور بھی یہی نازل ہوئی، انجیل بھی یہاں نازل ہوئی۔ اور اگر تور سینا کو فلسطین کی زمین میں شمار کریں تو پھر تورات بھی یہی نازل ہوئی۔ آج کل وہ تور سینا مصر کے حصے میں ہے، اور یہ وہ جگہ ہے کہ 4 کتابوں کے ماننے والے، تورات کے ماننے والے بھی اس جگہ کو نہیں چھوڑنا چاہتے، انجیل کے ماننے والے بھی اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اور قرآن کے ماننے والے بھی اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، زبور کے ماننے والوں نے بھی اس کو نہیں چھوڑا۔ 4 کتابوں کے ماننے والوں کی عقیدت اس سے وابستہ ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 25 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، ان میں سے 12 انبیاء وہ ہیں جو یہاں ملک شام اور فلسطین میں آئے تھے، اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ شام کے کل 4 صوبے تھے، ان میں سے سب سے زیادہ بابرکت صوبہ فلسطین ہے۔ یہ ہمارا تیسرا عنوان بھی مکمل ہو گیا۔ چوتھا عنوان ہے محل وقوع اور اس کی حدود۔ شام کو شام کیوں کہتے ہیں؟ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک بیٹے کا نام تھا سام، حام، یام، یافس، یہ ان کے بیٹے تھے۔ تو سام جو تھا سین کے ساتھ، سین الف میم، وہ یہاں آئے تھے، یہاں آباد ہوئے تھے، تو ان کے نام سے یہاں سام پڑا، پھر وہ سام سے شام بن گیا۔ اور وہاں جو فلسطین میں شہر ہے غزہ، جو آج اسرائیل کی بدترین وحشیانہ بمباری کا نشانہ ہے، اس غزہ کا معنی ہے قوت اور طاقت۔ نہ جانے کب کس نے اس کا یہ نام رکھا تھا، لیکن غزہ والوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ واقعی ایمانی قوت والے ہیں، وہ جذبے کی طاقت والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی نصرت فرمائے، ان کی مدد فرمائے۔ بیت المقدس بھی نام ہے اس شہر کا، القدس بھی کہا جاتا ہے، پہلے اس کو ایلیا کہا جاتا تھا، پرانا نام یروشلم ہے، اور بعض لوگ اس کو حرم قدسی شریف بھی کہتے ہیں۔ یہ ہے کہاں؟ بر اعظم ایشیا کے مغرب میں ہے، بحر ابیض متوسط کے جنوبی کنارے پر ہے۔ اس علاقے کو مشرق وسطی کہا جاتا ہے۔ لبنان، خلیج عقبہ، مصر، شام اور اردن کی سرحدیں اس کے ساتھ لگتی ہیں۔ گویا آپ یوں کہہ لیں کہ فلسطین کے شمال میں لبنان ہے، شمال مشرق میں شام ہے، اور مشرق میں اردن ہے، جنوب مغرب میں مصر ہے، اور مغرب کی جانب اس کے بحر ابیض متوسط ہے۔ اس کی شکل جغرافیائی کیا ہے؟ یہ مستطیل شکل ہے، مربع نہیں ہے، گول نہیں ہے، مستطیل سی لمبائی والی شکل ہے، اور اس کی شمالاً جنوباً جو لمبائی ہے وہ تقریباً
450 450 430 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے، اور چوڑائی کہیں 50 سے 60 70 کلومیٹر، کہیں 70 80 90 کلومیٹر، اور زیادہ سے زیادہ 117 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے. بس یہی اس کا. آپ دنیا کے نقشے میں دیکھیں تو اتنا چھوٹا سا فلسطین نظر آتا ہے، اور اس فلسطین میں سے بھی اس وقت 85% حصے پر اسرائیل کا قبضہ ہے، اور صرف 15% فلسطینیوں کے لیے بچا ہوا ہے. رقبہ کل 27,000 کلومیٹر بتایا گیا ہے، اور جو اس میں یہ بیت المقدس ہے، یہ اس احاطے کا رقبہ کوئی 1,44,000 مربع میٹر ہے. 1 کلومیٹر سے کچھ اوپر تقریباً یہ سارا علاقہ بنتا ہے. اور جو شہر ہے بیت المقدس، اس کے 2 حصے ہیں. ایک تو قدیم ہے، وہ تو وہی 4 دیواری اور اس کے اندر بہت سی عمارتیں، جہاں کسی زمانے میں عیسائیوں نے اپنے گرجے بھی بنا دیے تھے. وہیں وہ گنبد ہے، وہیں مسجد ہے، اور وہیں وہ دیوار ہے جس کو یہودی دیوار گریا کہتے ہیں. اور ایک جدید شہر ہے، اس قدیم جو جگہ ہے اس کے گرد تقریباً 7 دروازے ہیں، اور وہاں اسرائیلی فوجی کھڑے ہوتے ہیں، جب چاہتے ہیں بند کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں کھول دیتے ہیں، ہر کسی کو جانے نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ اس کو ان کے قبضے سے آزاد فرمائے، اور ہم سب کو اس کی خیر و عافیت والی زیارت نصیب فرمائے. 1918 تک اس پورے احاطے کو الاقصی ہی کہا جاتا تھا. پھر کسی نے اس مسجد کو مسجد اقصی کہنا شروع کر دیا، اور کسی نے اس گنبد کو مسجد اقصی کہنا شروع کر دیا.